قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم سمجھ اور قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں سمجھیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو ان آیات مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام میں بالترتیب آیات مبارکہ اور ان کا ترجمہ تفسیر یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور 8ویں پارے سورۃ الاعراف تک پہنچا ہے۔ آج ہم اس کی آیت نمبر 11 سے یہ پروگرام کا آغاز کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید کی کئی آیات مبارکہ ان کا ترجمہ تفسیر سمجھنے کو ملے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ یہاں اللہ پاک نے انسانوں کی جو تخلیق ہے اس کے حوالے سے یہ بیان فرمایا، اور چونکہ اس سے پہلے جو آیات مبارکہ ہیں جس میں شکر کے حوالے سے بیان ہوا، اور یہاں پر بھی جو شکر کرنے کے اعتبار سے اس نعمت کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اس میں یعنی تمامی جن کو اللہ پاک نے یہ تخلیق کیا ہے، پیدا فرمایا، پھر فرمایا تمہاری صورتیں بنائی۔ یہاں مراد حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے، تو چونکہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا، پھر انہی کی پشت سے پھر آگے سب اولاد آدم کی تخلیق ہونا، ان کو پیدا کرنا، اللہ نے ان کی صورتیں بنائی، یہ بھی اللہ رب العالمین کی وہ عظیم نعمتیں ہیں، اور یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کی طرف عام طور پر ہماری توجہ نہیں جاتی، کہ ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوا، ٹھیک ٹھاک پیدا ہے، آنکھیں ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، کان ہے، سننے کی قوت ہے، یہ سب کچھ موجود ہے۔ اب یہ وہ عظیم نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں عام طور پہ کوئی دعائیں نہیں کی جاتی، یا اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، مگر بن مانگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور یہ بھی کہ وہی رب عز و جل کہ جو ماں کے پیٹ میں، شکم میں یہ بچوں کی جو صورتیں بناتا ہے، سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس نعمت کا بھی تذکرہ اسی طرح احادیث طیبہ میں موجود ہے۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں رکھا، اور کیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء سے ٹھیک ٹھیک بنائے، تجھے جس صورت میں چاہا اس رب نے وہ تخلیق کیا، بنایا، پیدا کیا۔ یعنی یہ آیات مبارکہ جن کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے انسان کو جو تخلیق کیا ہے اس کا پیدا ہونا ہی یہ اتنا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے، رب کا شکر ادا کرتا رہے۔ تو یہاں یہ مراد کہ عام لوگوں کے اعتبار سے کہ اللہ نے ان کو بنایا، اور بطور خاص حضرت آدم علیہ السلام کو کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا، ان کی تخلیق فرمائی، اور پھر ان کی پشت سے آگے اولاد آدم۔ تو یہ ایک وجہ شکر ہے کہ یہ نعمت ہے، اور اس پر شکر ادا کرنا۔ پھر جو واقعہ بیان کیا کہ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔
تو یہاں پر اس واقعے کو ذکر کیا جو شیطان نے، جو ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اور قرآن پاک میں یہ سورہ بقرہ کے اندر بھی اس کا بیان موجود ہے، اور پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو مزید مختلف پاروں کے اندر یہ اللہ پاک نے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ جہاں ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اور وہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا تھی وہ اگلی آیت میں بیان فرمائی گئی۔ اللہ فرماتا ہے قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، یعنی آدم علیہ السلام کی طرف، اور بہتر ہونے کی وجہ یہ شیطان کا، ابلیس کا ایک استدلال تھا، دلیل تھی۔ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، مجھے آگ سے بنایا گیا اور اسے مٹی سے بنایا، تو آگ وہ زیادہ طاقت والی ہے، تو یوں اس نے کہا کہ آگ چونکہ طاقت والی ہے، مجھے تو آگ سے بنایا گیا، اس کو مٹی سے بنایا گیا، یعنی آدم علیہ السلام کے حوالے سے ان کو مٹی سے بنایا، تو آگ چونکہ طاقت میں ہے، پاور میں ہے، تو اس لیے میں ان سے بہتر ہوا معاذ اللہ۔ یا یہ دیکھیے یہ بہت بڑی ایک تکبر کی علامت تھی، اور یہ تکبر ہی اس نے کیا، یہ تکبر ہی اس نے کیا جس کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا گیا، اور وہ مردود ٹھہرا۔ اس نے یہ تکبر ہی کیا، اور اس نے اپنے طور پر ایک قیاس کیا، ایک دلیل اس نے یہ سوچ لی، شیطان نے، ابلیس نے، کہ میں بہتر ہوں، کیونکہ آگ زیادہ پاور میں اور مٹی وہ پاور میں نہیں ہے۔ حالانکہ یہ دلیل بھی غلط تھی۔ اگر یوں بھی دیکھ لے کہ آگ ہو تو آگ کے اوپر اگر مٹی ڈال دی جائے تو مٹی ایسی ہے کہ جو آگ کو بجھا دے گی، آگ مٹی کو ختم نہیں کر سکتی، مٹی رہے گی اپنی سے، ٹھیک ہے وہ کالی پڑ جائے، کچھ اور ہو جائے، لیکن مٹی ختم نہیں ہوگی، اور مٹی آگ کو ختم کر سکتی۔ تو یہ اس کا جو دلیل دینا تھا یہ بھی غلط تھا۔ لیکن ایک اور بات کہ جتنی بھی دلیلیں ہوں، جتنی بھی قیاس آرائیاں ہوں، جب رب کا صراحتاً حکم موجود ہے تو اب ابلیس کا یہ قیاس کر لینا کہ میں چونکہ افضل ہوں تو اس لیے میں سجدہ نہیں کرتا، یہ ابتداءً ہی نافرمانی اور یہ پرلے درجے کی حماقت تھی کہ اس نے خود یہ استدلال اور قیاس کرنے لگا۔ افضلیت کا معیار یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کہیں کہ یہ پاور میں ہے تو یہ ہے تو یہ افضل ہے۔ افضل تو وہ ہوگا اللہ کے نزدیک جو رب تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، جو اللہ سے خشیت رکھنے والا ہو، اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہو، رب کی اطاعت کرنے والا ہو، اللہ کے نزدیک وہ افضل ہے، نہ کہ ظاہری پاور اور طاقت اور قوت کے اعتبار سے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والے رب کے نزدیک وہ ہیں جو تم میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے۔ اللہ سے جو زیادہ ڈرتا ہے وہ رب کے نزدیک وہ زیادہ عزت والا بھی ہے، وہ افضلیت والا بھی ہے، وہ شان والا بھی ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تو یہاں سے اتر جا، پس تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ تو اس کو اتارا گیا، کہاں سے اتارا گیا؟ جنت سے۔ نکالا کہاں سے گیا؟ جنت سے۔ جنت سے پھر زمین پر اس کو اتارا گیا اور کہاں نکل جا۔ اس سے پتہ چلا ہمیں کہ جنت یہ اوپر ہے، زمین نیچے ہے۔ جنت زمین کے نیچے نہیں ہے، جنت اوپر ہے، آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ تو اس کو نکالا اور کہا کہ ہمیشہ اب تو ذلت والا ہے۔ جنت میں تکبر، اللہ نے فرمایا یہ جگہ وہ نہیں ہے کہ جہاں تو تکبر کر رہا ہو، یہاں سے نیچے اترو، اور روندا گیا اور مردود ٹھہرا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ انک من الصاغرین، تو ہمیشہ ذلت والوں میں سے ہوگا۔ ہر زبان پر لوگوں کے، مسلمانوں کے، انسانوں کے زبانوں پر تیرے لیے کیا ہے؟ وہ لعنت، تیرے لیے ایسی مذمت والے کلمات ہوں گے۔ تو بارگاہ الہی سے اور اس جنت سے اس کو نکال دیا گیا۔ ناظرین اکرام، شیطان بہک گیا، گمراہ ہوا، بھٹک گیا، اس کی وجہ یہ تکبر، جو خود اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرما دی۔ تکبر ایسی چیز ہے
کہ جس کے بارے میں حدیثوں میں ارشاد فرمایا گیا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہے دل میں تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. یعنی انسان کے اندر اگر تکبر آ جاتا ہے، یہ تکبر کبریائی یہ اللہ پاک کی چادر ہے. اللہ پاک کا ایک نام المتکبر. رب تبارک و تعالی مخلوق میں سے کسی کے لیے یہ پسند نہیں فرماتا. عاجزی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، تکبر کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عاجزی اختیار کرو، عاجزی اپناؤ، کہ رب عاجزی اپنانے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں بھی تکبر سے بچائے، عاجزی کی صفت عطا فرمائے. اب جب شیطان کو کہا کہ نکلو یہاں سے، اب اتر جاؤ، تو پھر اس نے مہلت مانگی. قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین. شیطان نے کہا تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے. اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے. اب یہ مہلت جو اس نے مانگی تو یہ تو قیامت کے دن کی مانگ رہا ہے، اس وقت تک اس نے مہلت مانگی. لیکن یہ اس کو مہلت ملی وہ نفخہ اولا، پہلا جو سور پھونکا جائے گا. اور یہ 14ویں پارے کے اندر یہ دیگر اور مقامات پر جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. اللہ نے فرمایا بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی، معین وقت کے دن تک کی مہلت دی گئی. یعنی جو پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، جب سب انسان مر جائیں گے تو شیطان کی بھی موت واقع ہو جائے گی. اب شیطان کو جو مہلت تو مل گئی، اس کے بعد یہ بدبخت کیا کہنے لگ گیا؟ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. شیطان بولا مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا. یاد رکھیں ناظرین کرام، ابتداً جو گستاخی ہوتی ہے، آج ہم جب کہتے ہیں اولیاء کا جو آدمی بے ادب بنتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اوپر بھی جاتا ہے. عام اولیاء کے بارے میں بے باکی سے کلام کرے گا تو پھر وہ صحابہ کے بارے میں بھی کرے گا، وہ پھر صحابہ اہل بیت اطہار، پھر صحابہ میں بھی جو شانوں والے گئے، افضلیت والے گئے، ان کے بارے میں. پھر وہ رکتا نہیں ہے یہاں، پھر وہ انبیاء تک پہنچ جاتا ہے، اور انبیاء اکرام علیہ السلام پر بھی نہیں، پھر وہ آگے پہنچتا ہے اور معاذ اللہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی وہ گستاخی کرنے لگ جاتا ہے. تو شیطان نے پہلا کام یعنی گستاخی جو کی تھی وہ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں وہ گستاخی تھی. لیکن پھر یہ اللہ کا بھی گستاخ بن گیا، پھر یہ اللہ کا بھی گستاخ بن گیا اور کہنے لگا اللہ سے ہی کہتا ہے کہ میں ضرور سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. شیطان بہکاتا ان کو جو سیدھے راستے پر ہیں، جو چلی شیطانی کاموں میں رہے، شیطان ان کو نہیں بہکا رہا، وہ شیطان کے پہلے سے کام کر رہے ہیں، وہ شیطانی راستوں پر ہیں. لیکن جو صراط مستقیم پر ہیں، جو سیدھے راستے پر ہیں، شیطان ان کے لیے کتنی طاق لگا کر بیٹھتا ہے اور یہ ناکے لگاتا ہے. قرآن میں فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. تو شیطان نے کیا کہا؟ پھر ضرور میں ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. یعنی یہ شیطان نے سارے راستے صراط مستقیم پر چلنے والوں کے لیے کہہ دی کہ آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا. اب یہ جو شیطان بہکائے گا آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سے، یعنی ان لوگوں کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گئے سامنے سے مراد یہ ہے کہ میں ان کی دنیا کے متعلق انہیں وسوسے ڈالوں گا، اور پیچھے سے مراد یہ کہ ان کی آخرت کے بارے میں وسوسے ڈالوں گا، دائیں سے مراد یہ کہ دین میں شبہات ڈالوں گا، اور بائیں سے مراد انہیں گناہوں کی طرف راغب کروں گا. تو ہر طرف سے حربے یہ شیطان یہ چلاتا ہے، اور چلا کن پر ہے؟ جو صراط مستقیم پر ہے، جو سیدھے راستے پر، جو پہلے سے ہی بھٹکا ہوا ہے، جو گمراہ ہے، وہ تو ہے ہی شیطانی راستے پر. اور یہ بات بھی روایات میں بیان کی گئی کہ شیطان وہ شروع سے بہکاتا ہے انسان کو. ایمان لانے کے وہ سوچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ رہے ہو،
اس میں وسوسے ڈالے گا۔ پھر ایمانیات کے بعد بھی عمل کے اعتبار سے، چاہے وہ ہجرت کا معاملہ ہو، چاہے وہ غزوات ہوں، جہاد ہوں، دیگر اور معاملات، وسوسے ڈالتا ہے۔ یہاں تک کہ آدمی اگر خرچ بھی کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، صدقہ کرتا ہے، خرچ، تو شیطان انہیں فقر، غربت کے خوف دلاتا ہے۔ شیطان انہیں غربت کے خوف میں ڈال دیتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، یہ پیسے سے نکلے گا، فقر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو ہر طرح سے بہکاتا۔ نمازی نماز کے لیے اٹھنا چاہتا ہے تو شیطان اسے وسوسے ڈالتا ہے، یہاں تک کہ وہ شخص جب نماز کے لیے آگے بڑھتا ہے، جاتا ہے نماز کے لیے، تو شیطان اتنے وسوسے ڈالتا ہے، کبھی طہارت میں مسئلے ڈالے گا، کبھی نماز کے لیے جب وہ آتا ہے، نماز شروع کرتا ہے تو نماز میں بھلا دیتا ہے۔ تو یہ سب شیطانی وساوس۔ تو یہ شیطان نے کہا کہ میں ضرور سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ہمیں پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شیطان سے پناہ مانگنے میں غفلت نہ کرو، کیونکہ تم اگرچہ اسے نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تم سے غافل نہیں ہے۔ یعنی اللہ سے یہ دعا کرتے رہو۔ اور اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں، کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں۔ تو شیطان سے پناہ آدمی مانگتا رہے، اور یہی انسان کو بہکا بکا کر پھر اس چیزوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب جب اس نے کہا کہ میں ضرور سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، بہکاتا رہوں گا، اب اللہ پاک نے آگے کیا فرمایا؟ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم بھر دوں گا، میں ضرور تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ اب یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نکل جائے یہاں سے، ذلیل ہو کر، مردود ہو کر۔ یعنی ایک طرح تو فرشتوں کو پڑھانے والا تھا، فرشتوں کو استاد تھا، مگر نبی کی، آدم علیہ السلام کی گستاخی نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ فرمایا نکل جا۔ دوسری اللہ نے فرمایا کہ میں ضرور تجھے تیری پیروی کرنے والے، یعنی جو شیطان، اس کی اولادیں اور تیری پیروی کرنے والے، ان سے ضرور جہنم کو بھر دوں گا، ضرور میں جہنم کو بھر دوں گا۔ ایک حدیث پاک بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم اور جنت میں مباحثہ ہوا، آپس میں گفتگو ہوئی، تکرار ہوئی۔ تو جہنم نے کہا مجھ میں جبار اور متکبر لوگ داخل ہوں گے، جبار اور متکبر لوگ۔ جنت نے کہا کہ مجھ میں کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے فرمایا تم میرا عذاب ہو، میں جس کو چاہوں گا تمہارے ذریعے عذاب دوں گا۔ اور جنت سے فرمایا تم میری رحمت ہو، میں تمہارے ذریعے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور تم میں سے ہر ایک کو پر ہونا ہے۔ یعنی جہنم اور جنت یہ دونوں کو اللہ بھر دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ یاد رکھیں کہ جہنم میں جہاں شیاطین، جنات اور انسان یہ سب بھی جائیں گے، مسلمان بھی، ایسا نہیں کہ کوئی مسلمان جہنم نہیں جائے گا، ہاں ہمیشہ کے لیے کلمہ گو مسلمان وہ نہیں جائے گا جہنم میں، لیکن یہ حدیث ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان جہنم میں جائیں گے، پھر بالآخر ان کو نکالا جائے گا، جو ان کی عذاب کی وہ مدت، وہ لمٹ پوری ہوگی تو پھر اللہ پاک انہیں نکالے گا۔ اس لیے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے اور ایسے دل میں خوف پیدا رکھنا چاہیے، شیطانی راستوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، شیطانی کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہمیشہ وہ کام کریں جو جنت کی طرف لے جانے والے ہوں، اور ان کاموں سے بچیں جو دوزخ کی طرف لے جانے والے۔ اب اللہ پاک نے آگے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ ترجمہ، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو،
پھر اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ پاک نے ایک درخت سے منع فرما دیا اور فرمایا آدم تم بھی رہو، تمہاری بیوی بھی یہاں رہے اور یہاں سے کھاؤ پیو۔ پھر شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا تاکہ ان پر ان کی چھپی ہوئی شرم کی چیزیں کھول دے اور کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور یہ بات کر کر اللہ پاک نے کیا فرما دیا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عن تلکما الشجرۃ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ تو وہ دھوکہ دے کر ان دونوں کو اتار لایا۔ پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرم کے مقام ان پر کھل گئے اور وہ جنت کے پتے ان پر ڈالنے لگے، اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے وہ واقعہ بیان فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو جب شیطان کو نکال دیا گیا تو انہیں فرمایا کہ تم جنت میں رہو، تم اور تمہاری زوجہ بی بی حوا جنت میں رہو، اور اس درخت سے نہیں کھانا۔ وہ ایک درخت تھا جو گندم کا تھا یا کچھ اور بھی جس کے بارے میں کہا گیا، فرمایا اس سے نہیں کھانا، بقیہ تم جنت میں رہو۔ اب شیطان ان کو بہکانے کے لیے قسمیں بولنے لگ گیا، قسمیں اس نے کھائیں۔ اب اللہ کا نام لے کر قسم دینا، حضرت آدم علیہ السلام آپ اللہ رب العالمین کے نام کی عظمت کی وجہ سے کہ اللہ کا نام لے کر کیا کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام سے جب اس نے کہا کہ تم یا تو فرشتہ بن جاؤ گے اور یا یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، تو جنت چونکہ اللہ کا قرب پانے کی جگہ تھی تو آدم علیہ السلام نے اس لیے اس درخت میں سے کھایا کہ مجھے رب کا قرب مل جائے گا، میں یا فرشتہ بن جاؤں گا یا رب کا قرب مل جائے گا اور ہمیشہ یعنی جنت میں رہوں گا۔ لیکن اللہ نے چونکہ اس سے منع فرمایا تھا، اور یہ شیطان وسوسے ڈال ڈال کر قسمیں کھا کھا کر کہنے لگا کہ اس سے کھائیں گے تو آپ فرشتہ بن جائیں گے یا جنت میں رہیں گے، تو انہوں نے کھا لیا۔ تو جب کھا لیا تو جو جنتی لباس تھا وہ ان سے دور ہو گیا، اور جو اعضائے ستر تھے ان کو چھپانے کے لیے انہوں نے مختلف پتے جو اس جگہوں پر رکھے، اور یہ کہا گیا کہ انجیر کے پتے تھے جن سے انہوں نے اپنا ستر چھپایا۔ اب اللہ پاک نے انہیں ارشاد فرمایا اور ان سے پھر پوچھا، کہا کہ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن، یعنی تم دونوں کا اور تمہاری یعنی جو آگے آنے والی نسلیں ہیں، اولادیں ہیں، یہ شیطان دشمن ہے اور یہ کھلا دشمن، اس کی باتوں میں کیوں آ گئے؟ تو پھر انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے وہ دعائیں مانگی، اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ یا اللہ اگر تو رحم نہیں فرمائے گا تو پھر ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور حضرت آدم اور بی بی حوا آپ نے جو دعائیں مانگی، قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دونوں نے عرض کی اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے، ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام نے کس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کی، وہ معافی مانگی، اور یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی جانوں پر زیادتی کرنے والے، یعنی اس سے مراد گناہ نہیں ہے، نبی گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، نبی گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ان سے ایک اجتہادی خطا واقع ہوئی، لغزش واقع ہوئی، اور اسی لغزش کی وجہ سے زمین پر اتارے گئے، اور ہمارے علماء کرام نے اس لغزش کے بارے میں بھی لکھا کہ اللہ کے جو نیک بندے
اور یعنی انبیاء سے جو اس طرح کی چیز بھی صادر ہوئی اس میں بھی کئی حکمتیں تھیں، اور رب تعالیٰ نے خود قرآن میں یہاں پر یہ مختلف مقامات پر یہ واقعہ چونکہ ذکر کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ ہم نے ان میں نافرمانی کا کوئی عزم نہیں پایا۔ آدم علیہ السلام میں نافرمانی کا کوئی عزم نہیں پایا، شیطان نے بہکا دیا، اور وہ اللہ کی محبت میں اور جنت میں رہنے کی وجہ سے اس درخت سے انہوں نے کھایا۔ آج کئی لوگ معاذ اللہ اپنی جو نفسانی خواہشات ہے، گناہ کے کام کر کر کے، تو آخر میں ایسے توہین والے بعض اوقات جملے بول دیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ عمل ان سے ہو گیا تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ نہیں، ان سے جو یہ لغزش واقع ہوئی وہ اس وجہ سے کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے تھے، وہ اللہ کا قرب پانا چاہتے تھے۔ تو کیا یہ نفسانی خواہشات گناہوں والی یہ کام کر کے کیا معاذ اللہ کا قرب پانے کے لیے کوئی ایسا کام کرتا ہے؟ یہ شیطانی کام ہے۔ اور کبھی بھی نبی کی توہین کے بارے میں یا اس طرح کے کلمات وہ اللہ کے کسی بھی پیغمبر اور نبی کے بارے میں وہ ہرگز بولنے کی اجازت نہیں، اور بعض صورتیں تو ایسی ہوتی کہ جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے جیسے یہ ہوا ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع لائے، رب تبارک و تعالیٰ سے وہ اس کا عفو کا، معافی کا وہ سوال کیا، اور اللہ نے فرمایا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ اللہ نے فرمایا تم اتر جاؤ، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا تم اسی میں زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ اب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے جب کہا گیا کہ آپ نیچے اتر جائیں، یعنی ان کو بھی پھر جنت سے زمین پر اترنے کا حکم فرمایا تم میں سے ایک دوسرے کے دشمن، یعنی اولاد آدم۔ آج دیکھیں ایک دوسرے کے دشمن انسان، بعض اوقات ایک ہی ماں باپ کے بچے وہ آپس میں دشمن، اور خود آدم علیہ السلام کے جو آگے اولادیں ہوئیں تو آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان میں سے حابیل تھے جن کو شہید کیا گیا۔ کس نے کیا؟ قابیل نے کیا۔ قابیل آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ تو فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن، یعنی تمہاری آنے والی نسلوں میں بھی یہ ایسے ہوں گے کہ ایک دوسرے کے اندر دشمنی ہوگی، اور تم زمین میں اتر جاؤ۔ چونکہ اللہ پاک نے زمین میں اپنا خلیفہ بنانا تھا، اور آدم علیہ السلام سے ہی آگے یہ سلسلے سب چلنے تھے، اور یہ حکمتیں تھیں، اور اس طرح کے معاملات میں یہ کتنی حکمتیں ہیں آگے دنیا کے اندر، یعنی آپ کا زمین پر اترنا، آگے اولادیں ہونا، یہ انسانوں کی آگے یہ سلسلہ چلنا، یہ سب کچھ اسی وجہ سے تھا۔ اور اللہ پاک نے انہیں خلیفہ، چونکہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں خود ہی ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یا فرشتوں سے اللہ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ تو ان کو پیدا کرے گا جو آپس میں خون ریزی کریں گے، فتنہ فساد کریں گے، لیکن اللہ نے یہی فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی ان میں وہ بندے بھی ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے، سجدہ ریز ہونے والے، وہ بھی ان میں موجود ہوں گے۔ تو یہ حکمتیں تھیں، اللہ پاک نے انہیں زمین پر اترنے کا حکم ارشاد فرما دیا، اور پھر فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے، اسی میں تم مر جاؤ گے، اور اسی سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ پھر انسانوں کا آگے یہاں سے وہ سلسلہ ہوا۔ تو ناظرین کرام، ان آیات مبارکہ میں بطور خاص جو ہمیں اہم ترین دو یہ واقعات اللہ پاک نے بیان فرمائے، اور ایک آدم علیہ السلام کے حوالے سے، اور پھر پچھلی جو سابقہ آیات مبارکہ جس میں شیطان کے حوالے سے اور اس مردود کی حرکات کے حوالے سے کہ کس طرح وہ لوگوں کو بہکاتا ہے۔ تو یہ شیطان بعض اوقات اس طرح کی قسمیں دلا دلا کر بھی، اچھے خیالات، ہیلے بازیاں، یہ سب سکھا کر بھی انسان کو کسی ایسے دوسرے راستے پر چلا دیتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی کہتے ہیں ہماری نیت تو اچھی تھی، ہماری نیت، لیکن شیطان انہیں بھی بہکا دیتا ہے۔ کئی اولیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کو شیطان نے بہکا کر کہاں سے کہاں انہیں ڈال دیا، اور وہی غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے جب شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ تو مجھے شیطان لگتا ہے، اور پھر حملہ کیا کہ تجھے عبد القادر، میں نے کئی ولیوں کو اس طرح بہکا دیا
تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تو انہوں نے کہا نہیں، میرے علم نے نہیں، مجھے رب کے فضل نے اور رحمت نے بچا لیا۔ تم ناظرین اکرام ہمیشہ اللہ کی رحمت اور فضل کا سوال کرتے رہیں، شیطان سے وہ اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے، محفوظ رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ جب بھی صرف تلاوت کریں تو ٹھیک ہے، اس وقت بھی پڑھیں، لیکن عام حالات میں بھی، اور بالخصوص جب بستر پر جائیں آرام کریں تو بھی شیطانی ان خیالات سے بچنے کے لیے بھی ہمیں یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر اللہ استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن 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 آسان درس قرآن